کرتے ہیں اور انشاءاللہ ابھی سوال جواب کی طرف جاتے ہیں۔ جی کسی سوال ہے کوئی؟ جی جناب میں ایک سوال کر دیتا ہوں، اگر بعد میں کوئی اور دوسری کوئی سوال کریے۔ یہ کمائی سے متعلق جس طرح اب حلال رزق کا ہے، ہر ایک حلال رزق کمانا چاہیے، لیکن یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ جس طرح ان کی ہمیں مطلب دیکھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی کمائی ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ظاہر ہے کہ اس کمائی سے بھی کس طرح ڈالتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، تو اس کا کس طرح سے اجر ان کو ملے گا جو جائز کمائی نہیں ہے، کسی بھی وجہ سے شرعی طور پہ وہ بھی ہو سکتی ہے، تو اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرمائیں۔ جی جو جائز کا کمائی نہیں ہے وہ اس کے مالک نہیں ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ آپ کسی اور کا سامان اٹھا کر کے نا کسی کار خیر میں خرچ کر دیتے ہیں، وہاں آپ نے دو جرم کیے ہیں، ایک تو اٹھایا آپ نے، اور پھر دوسرا خدا کے راستے میں ایسے مال کو آپ نے خرچ کر دی جو آپ کا نہیں ہے، وہ آپ کو ڈبل جو ہے وہ گناہ ملے گا اور وہ جائز نہیں ہے۔ اما یہ ہے کہ فلاں آدمی کو ہم ظاہری طور پر دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کمائی صحیح نہیں ہے اور وہ خدا کے راستے میں دے رہا ہے، تو ہمیں بدگمانی نہیں کرنا چاہیے، وہ جانے اس کے خدا کا معاملہ ہے کہ وہ خدا اس سے ایکسیپٹ کرتا ہے نہیں کرتا، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کے کتنے کاروبار ہیں، ممکن ہے بعض حلال کاروبار ہوں اس میں سے دے رہا ہو، جو صحیح کاروبار ان میں سے دے رہا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے معاملات کو نپٹا لیں، بڑی بات ہے، بجائے کہ دوسروں کے معاملات کو ہم گنتے شروع کر دیں یا ان پر جو ہے کرٹیسائز کریں یا ان پر اس کے بارے میں بحث کریں۔ مولانا صاحب ایک میں آج کے ٹاپک سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ تو نہیں ہے، سوال کرنا چاہوں گا تھوڑا سا، اگر آپ وضاحت کر دیں تھوڑا کہ زکوٰۃ اور خمس جو ہے اس کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے، اور کس طریقے سے وہ ہمیں اپنی زندگیوں میں وہ اپلائی کر سکتے ہیں، مطلب تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈال دیں۔ جی زکوٰۃ اور خمس میں بنیادی طور پر دو فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ ہمارے ہاں شیعہ مذہب میں وہ خاص اجناس پر ہے، یعنی پیسے پر نہیں ہے، یعنی زکوٰۃ جو ہے وہ گندم پر ہے، جو پر ہے، گائے پر ہے، بیڑ پر ہے، اونٹ پر ہے، ان چیزوں پر ہے زکوٰۃ، یہ سونے پر ہے، چاندی پر ہے۔ اور خمس جو ہے وہ پیسے پر ہے، پرافٹ پر ہے، یہ ایک فرق۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں نصاب ہے، خمس میں نصاب نہیں ہے۔ نصاب سے مراد یہ کہ ایک خاص مقدار ہوگی تو اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ ہوگی، مثلا آپ کے پاس جو ہے 5 بھیڑیں ہوں گی تو پھر اس کے بعد زکوٰۃ آپ پر شروع ہوگی، اگر 4 ہوں گی تو آپ پر زکوٰۃ نہیں، آپ معاف ہیں زکوٰۃ سے۔ لیکن خمس میں ایسا نہیں ہے، خمس میں جو ہے آپ کے پاس اگر 1 روپیہ بھی ہوتا ہے، 1 کرون بھی ہے تو آپ نے دینا ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ خمس یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سال کے بعد جو پرافٹ بچتا ہے اس پر ہے، اور زکوٰۃ پر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ فصل پر، یعنی خاص اس کا جو موسم آئے گا وہ اس کی مناسبت سے ہوگا۔ اور پھر یہ مثال کے طور پر آپ نے ایک دفعہ بھیڑوں پر زکوٰۃ آپ نے دے دی ہے تو اس کے بعد جو ہے اس بھیڑوں پر نہیں ہوگی، مگر یہ کہ اضافہ بھیڑیں ہوں، وہ بڑھ گئی ہوں، مثلا آپ نے 5 بھیڑوں پر دے دی، ابھی اب ایک دے دی آپ نے 5 بھیڑوں پر، اب 4 رہ گئی ہیں، ان 4 پر نہیں ہوگی زکوٰۃ، اب اس کے علاوہ جو بھیڑیں ہوں گی اس پر ہوگی۔ تو یہ مسائل ہیں خمس اور زکوٰۃ کے حوالے میں۔ اہل سنت میں یہ ہوتا ہے کہ اہل سنت میں اس کے مقابلے میں 2 چیزیں ہیں، وہ ان کے زکوٰۃ اور عشر ہے، زکوٰۃ اور عشر۔ وہ جو ہمارے یہاں زکوٰۃ ہے ان کے یہاں عشر ہے، یعنی عشر کا مطلب ہوتا ہے 10واں حصہ، اور وہ ان کے یہاں اجناس پر ہوتا ہے۔ بس یہ فرق ہے اہل سنت اور شیعہ میں، اور اہل سنت میں خمس نہیں ہے، اگرچہ تاریخی حوالے سے خمس ان کے یہاں بھی تھا، انہوں نے بعد میں اس کو حذف کر دیے۔ ابھی بھی بعض اوقات اہل سنت مانتے ہیں خمس کو کہ خمس ہونا چاہیے اور ہے، اور اسی کی ایک تاریخی مثال بھی ملتی ہے کہ خلیفہ دوم کے وقت خلیفہ دوم امیر المومنین کی بارگاہ میں آئے، حاضر ہوئے خمس لے کر، اور کہا کہ ظاہر ہے وہ بعض اوقات کوشش کرتے تھے کہ بیلنس رکھیں، کہ وہ جس طرح ہوتا ہے دنیاوی لحاظ سے کوشش کرتے تھے کہ کوئی ایسا مسئلہ پیش نہ آئے جس کی وجہ سے تلخیاں بڑھیں اور آگے جو ہے مسائل بڑھیں، تو وہ خمس لے کر آئے امیر المومنین کی بارگاہ میں، کہا کہ یہ آپ لوگوں کا حصہ ہے قرآن کی آیت کے مطابق، لیکن
کیونکہ ہماری حکومت کی مالی مشکلات ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ جنگ، ہم جو ہے ایران کی طرف جا رہے ہیں اور جنگ ہے، مسائل ہیں، جو جنگجو ہیں ان کے خراجات پورے نہیں ہو رہے، تو لہٰذا اگر آپ لے کر ہمیں واپس کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. اور یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے یہ واقعہ. تو پھر امیر المومنین نے وہاں جو ہے وہ نہیں لیا تھا خمس. یہ اہل سنت کی تاریخ میں، ہماری تاریخ میں یہ بھی نہیں ہے دیکھو، یعنی خمس ان کے یہاں بھی تھا. اور قرآن کی اس آیت کے مطابق وَاعْلَمُوا إِنَّمَا غَنِمْتُمْ لِلَّهِ شَيْءٌ وَاعْلَمْ إِنَّمَا غَنِمْتُمْ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ خُمْسُهُ، آیت پوری مکمل آ گئی، اس سورہ انفال کی آیت ہے کہ جان لو کہ جو بھی منافع حاصل ہوتا ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہے، اور رسول کے رشتہ داروں کا حصہ اس میں. تو خمس ان کے یہاں پتہ نہیں کون سے پوائنٹ پر کس طرح ہوا کہ وہاں ان کے نہیں پایا جاتا، لیکن ابھی بھی بعض اوقات جو ہے وہ لوگ ان کے یہاں بات کرتے ہیں سوال ہے. مثلاً اب ٹی وی پر ڈیبیٹ ہو رہا تھا تو حنیف قریشی ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں ان کے اہل سنت کے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستانی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جو معدنیات نکالتی ہے اس معدنیات میں سادات کا جو ہے حصہ رکھے. بس یہ فرق ہے خمس اور زکوٰۃ میں بنیادی طور پر. بس صرف تھوڑا سا یہ کہ ابھی ہم لوگ جو یہاں پہ رہ رہے ہیں، ہمارے مطلب روزمرہ زندگی میں جو اجناس اگر نہیں ہے، مطلب یہ جو آپ نے ذکر کیا ان چیزوں کا، تو پھر اس میں مطلب آیا کہ ہمارے پر اپلائی نہیں ہوگا زکوٰۃ کا. زکوٰۃ کا آپ پر اپلائی نہیں ہوگا، صرف خمس کا ہوگا. ٹھیک، شکریہ مولانا. اور سونا اور چاندی پر جو ہے وہ ہوگا، لیکن سونا چاندی، اس سونا چاندی پر زکوٰۃ ہوتی ہے کہ جو سکے کی صورت میں ہو. یعنی سکے، اور بعض فقہاء نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اس زمانے میں روپے کی جگہ سکہ استعمال ہوتا تھا، لہٰذا جو ہے وہ زکوٰۃ اس پر بھی ہونی چاہیے، پیسوں پر بھی ہونی چاہیے. کیونکہ اس زمانے میں سونا اور چاندی سے مراد پیسے ہوتے تھے. درہم اور دینار، درہم چاندی کے ہوتے تھے اور دینار جو ہے اس کے ہوتے تھے، سونے کے ہوتے تھے. شکریہ مولانا. جی معظم، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا. جی اس میں بولو، میرے سوال جو میں نے کرنا تھا آپ نے شاید مائنڈ ریڈ کر لیا، وہ آپ نے اپنے بیان کے آخری جملے میں وہ ہے اس کا جواب دے دیا. میرا سوال یہی تھا کہ بیسیکلی کرنسی نوٹ کا ایک بالکل ایک نئی چیز آئی تھی دنیا میں 150 سال پہلے یا اتنا ہی، تو اس کے بعد ہمارے علماء نے اس پہ اتفاق کیا کہ کرنسی نوٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہو سکتی. تو پھر لیکن کرنسی نوٹ پہ ہم نے خمس کو کنٹینیو کیا کہ خمس کرنسی نوٹ پہ نکال سکتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں نکال سکتی. جی جی جی. تو اس کی وجہ یہ کہ ہر وہ چیز جو آپ کے پاس بچ جائے اس پہ خمس ہو جائے پروفٹ. تو ہاں جی، پروفٹ جو بھی ہے، تو جب پروفٹ کرنسی نوٹ کی شکل میں ہو تو اس پہ خمس آ جائے گا لیکن زکوٰۃ نہیں آئے گی. تو پھر میرا سوال یہی تھا جس کا آپ نے جواب دیا کہ بیسیکلی جو کرنسی نوٹس ہوتے ہیں ہمارے، وہ بیسیکلی ایکویلنٹ ٹو گولڈ ریزروائر ہوتے ہیں جو کسی ملک کے پاس ہوتے ہیں، جو اکانومیکل اس کے اسپیکٹ ہے. لیکن آپ نے وہی کہہ دیا کہ اس کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ سکے کی صورت بھی ہو تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی. جب آخری جو سوال تھا وہ یہ کہ جب پرانے دور میں ادوار میں جب ائمہ کا دور تھا یا اس کے بعد قدیم علماء کا دور تھا، اس میں جو اس دور کی کرنسی تھی وہ درہم ہو، دینار ہو، ریال ہو یا وٹس ایور، کہ اس پہ زکوٰۃ نکلتی تھی؟ جی اس پہ زکوٰۃ ہوتی تھی، اس پہ ایک خاص اماؤنٹ تک ہوں آپ کے پاس تو اس پہ زکوٰۃ ہوتی تھی. اور اسی بنیاد پر جو ہے سونا چاندی کا جب ذکر آتا ہے نا زکوٰۃ کی اجناس میں سے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سونا چاندی اس میں سے خمس زکوٰۃ ہے جو سکے کی صورت میں ہو، جی، نہ کہ سونا چاندی زیور کی صورت میں. جی جو آپ نے ایک آیت کوٹ کی تھی جو خمس کے حوالے سے تھی کہ جو تم کماؤ اس میں اللہ کا، رسول کا، قرابت داروں کا، اور اس کے بعد بھی اس آیت میں if I'm not wrong ذکر جو ہے وہ مومنین کا، غریبوں کا بھی آ رہا ہے. تو تصحیح فرمائیے اگر میں اس میں غلط ہوں، مجھے یا میں مکس نہ کر رہا ہوں دو آیتوں کو. تو اگر خمس میں بھی ذکر آ رہا ہے مساکین کا، غربا کا، دیگر مومنین کا، پھر تو ہمارے یہاں جو خمس کے دو حصے ہوتے ہیں، سہم امام و سہم سادات، تو بات تو اس سے آگے بڑھ جاتی ہے پھر. ہاں یہ بڑا اچھا جو ہے وہ آپ نے سوال کیا. وہاں پر جو ہے آیت میں کہا گیا نا کہ اللہ کا ایسا ہے اور اس کے رسول کا ایسا ہے.
ٹھیک ہے جی. تو وہاں پر جو بعد میں ذکر آ رہا ہے اس میں فقراء کا دوسری آیت میں، تو اس سے مراد یعنی جو اللہ کا اور اس کے رسول کا اور پیغمبر کے رشتہ داروں کو، اور بعد میں مسکین مراد ہے. اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر کے رشتہ داروں میں جو مسکین ہیں وہ، بس جو ہم کہتے ہیں نا سام سادات، اس میں شرط بھی یہ ہے، سام سادات ہر سید کو نہیں ملنا خمس. ٹھیک ہے جی، کہ کل جو ہے وہ مثلا میں بھی دعویٰ کر دوں مجھے بھی خمس ملنا چاہیے، اور ڈاکٹر علی رضا بھی کہیں انہیں کوئی خمس ملنا چاہیے، اور یہ ڈاکٹری چھوڑ کر بیٹھ جائیں خمس پر گزارا کرنا شروع کر دیں. یہ نہیں ہے مسئلہ. وہ بعد میں یہاں کہا گیا کہ جو ہے وہ ایسے پیغمبر کے رشتہ دار جو کہ غریب ہیں. یہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر نے وہاں احادیث کے ذریعے واضح کر دیا ہے کہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ایسا، اور پیغمبر کے رشتہ داروں کا ایسا، اور پیغمبر کے ایسے رشتہ دار جو کہ غریب ہے. اللہ اور اس کے رسول، پس یہاں پر یہ فقہاء نے اس سے تعبیر کی ہے اللہ اور اس کا رسول اس کا ایسا ایک ایسا بن جائے گا، اور پھر رشتہ داروں کا ایسا دوسرا ایسا بن جائے گا. اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ خمس کے دو ایسے ہیں، سام امام اور سام سادات. شکریہ. اور وہ آیت اس طرح ہے سورہ انفال کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال کل الانفال للہ ولرسولہ. یہ آیت ہے، اس کے بعد آیت نمبر 10 ہے اس کی غالباً. یہ ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے، جو جس میں لے کے وَاعْلَمُوا إِنَّمَا غَنِمْتُم لِلَّهِ. یہ آیت نمبر اس کا صحیح مجھے فکر یاد نہیں آیا کتنے نمبر کی آیت ہے. تو اب بھی جو ہے میں دیکھتا ہوں اس کو، مجھے اگر مل جاتی ہے آیت. یہ ابھی جو ہے جی اگلا سوال کر میں دیکھتا ہوں، اگر مل جاتی ہے میں پھر آپ کو وہاں سے نکال کر جو میں کہوں. جی جواد بھائی. جی میرا سوال یہ ٹاپک خمس کا چل رہا ہے، تو کہ یہ نہ سمجھے کہ ہم خمس معاف کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جس طرح یہاں پہ ناروے میں یا یہاں پہ ہر بندے کے اوپر قرض ہے، گھر کا قرض ہے، گاڑی کا ہے، اس طرح سلسلہ چل رہا ہے، تو پروفٹ کو کس سینس میں مطلب دیکھا جا سکتا ہے؟ اب جس طرح کہ میرے پاس 1000 روپیہ بچ گیا ہے، تو وہ اب میں اس میں گھر کا لون بھی اتار سکتا ہوں، جو میں مقروض ہو جا رہا ہے، یہاں پہ سسٹم اس طرح چل رہا ہے. تو اس منافع کو کس طرح سے مطلب ہم لوگ دیکھیں جو ہمارا جی یہاں پر جو قرضہ ہے، مثلا گاڑی کا قرضہ ہے، مکان کا قرضہ ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے یہاں پر یورپ میں. لہٰذا اس کو ہم قرضے کے میں شمار نہیں کریں گے وہ قرضہ، کیونکہ اس صورت میں ہوگا تو پھر یہاں کوئی بھی جو ہے وہ نہ خمس کا بنے گا جو ہے وہ اس پر واجب ہوگا، نہ اس پہ کوئی اور جو ہے وہ شرعی واجبات لاگو ہوں گے. لہٰذا ان چیزوں سے ہٹ کر کے قسط دینے کے بعد آپ سال کی ایک تاریخ رکھیں گے، اس تاریخ پر جتنے پیسے بھی آپ کے اکاؤنٹ میں ہوں، جتنے بھی بچت آپ کے پاس ہو، تو آپ نے اس میں سے خمس نکالنا. ٹھیک، بہت شکریہ. یہ اور کوئی سوال ہے کسی؟ جی آیت آ گئی ہے جی، آیت نمبر ہے جی 42 سورہ انفال کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِهِ وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ. جان لو کہ جو بھی تم میں منافع ملتا ہے، پرافٹ ملتا ہے، فَإِنَّ لِلَّهِ، تو اس میں سے پانچواں ایسا ہے اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور ذی القربیٰ کے لیے اور پیغمبر کے رشتہ داروں کے لیے، والیتامہ اور یتیموں کے لیے، والمساکین مسکینوں کے لیے، غریب کے لیے، فقیر کے لیے، وابن السبیل اور ایسا آدمی کہ جو کہ سفر میں غریب ہو گیا ہے. ان کنتم آمنتم باللہ، یہ ان لوگوں کے لیے واجب ہیں جو اللہ پر ایمان لائے ہیں. وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اور یہ ان لوگوں پر ہے کہ جو چیز ہم نے نازل کی ہے اپنے بندے پر اس دن جس دن جو ہے وہ حق اور باطل کے فیصلے کے دن تھا، اور جس دن دو لشکر آمنے سامنے ہوئے. اور یہاں پر جو اہل سنت، بعض اہل سنت جو خمس کا انکار کرتے ہیں، وہ اس آیت کو مختص قرار دیتے ہیں جنگی غنیمت سے،
جی کیونکہ غنیمت کے دو معنی ہوتے ہیں. غنیمت کا ایک معنی ہے جنگی غنیمت, ایک معنی ہے پرافٹ. اور اب سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جب اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ جنگ بدر میں نازل ہوئی ہے اور جب جنگی غنیمت پیغمبر کے پاس آیا ہے تو اس موقع پر نازل ہوئی ہے, لہذا یہ آیت جو ہے وہ منافق کی طرف آپ اس کو نہیں لے جا سکتے, صرف جنگی غنیمت سے متعلق ہے کہ وہاں خمس دینا ضروری. ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ قرآن کی آیات موقع کی مناسبت سے نازل ہوتی ہیں لیکن مختص نہیں ہوتی موقع کے ساتھ. جنگ میں نازل ہوئی ہے لیکن اس کا عام معنی ہے, اور پھر غنیمت کا معنی جنگی غنیمت بھی ہوتا ہے, پرافٹ بھی ہوتا ہے. اور پھر جب اس کا عام معنی جو ہے وہ ہم نکالیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خمس پر بھی لاگو ہو سکتی ہے. اور اسی وجہ سے کہ پیغمبر پاک بھی خمس جو ہے وہ نکالتے رہے ہیں جنگ کے علاوہ بھی, امام علی بھی خمس جو ہے وہ نکالتے رہے ہیں جنگ کے علاوہ بھی, خلفاء نے بھی خلیفہ دوم کے وقت تک جو ہے وہ خمس نکالتے رہے ہیں خلفاء جنگ کے علاوہ بھی. بس اس آیت کی تفسیر کے لیے خود ہم نبی کریم کی سیرت کی طرف بھی دیکھتے ہیں اور صحابہ کرام کی سیرت کی طرف بھی دیکھتے ہیں. اس تمام جو ہے وہ جو بزرگان دین ہیں, چاہے شیعہ کے ہوں چاہے اہل سنت کے ہوں, تو وہ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ یہ مختص نہیں ہے جنگی جو ہے وہ غنیمت سے. اگر اس طرح مختص کریں گے آیات کو موقع کی مناسبت کے ساتھ اور اس کو آگے نہیں بڑھائیں گے, سپریڈ نہیں کریں گے دوسرے زمانوں تک, تو پھر قرآن محدود ہو جائے گا صرف مکہ اور مدینہ تک, پھر کہیں اور اس کو آپ لاگو جو ہے وہ نہیں کر سکتے. جی یہ تھوڑا سا میں ضروری سمجھتا تھا اس آیت کو جو ہے وہ پورا پڑھوں, اس کا ریفرنس خمس کے حوالے سے. جی اور کوئی سوال ہے؟ جی یہ بہن نے ہاتھ کھڑا کیا ہے, سوریہ بہن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن جی. میں نے جی وہ زکوٰۃ کے متعلق ذرا کنفیوژن ہے مجھے کہ وہ جس طرح زیور جتنا مرضی ہو تو اس کو یہ نہیں 4.5 تولے کے بعد اس کو جو باقی بچے اس پہ زکوٰۃ جو ہے 2.5% ہے, یا کس طرح حساب سے مطلب وہ کہہ رہے ہیں نا اگر وہ اینٹ کی صورت میں ہو یا ڈھیلیوں کے تو وہ پھیر دیتے ہیں, تو اس کا جی وہ آپ کی بات جو وہ اہل سنت میں ہے کہ ہر صورت میں آپ نے زکوٰۃ اس پر دینی ہے, چاہے وہ اینٹ کی صورت میں ہو یا نہ ہو, سکے کی صورت میں ہو. اہل سنت میں اس طرح ہے. شیعہ میں یہ ہے کہ وہ سکے کی صورت میں ہو, درہم دینار کی صورت میں, سکے کی صورت میں ہو تو تب اس پر زکوٰۃ ہوگی, ورنہ جتنا مرضی زیور ہو خیر ہے. جی اس میں ورنہ کس جتنا مرضی ہو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی, لیکن اس پہ خمس ہوگا اس پہ. پھر وہ اس کو ایک اور عنوان سے, سونے کے عنوان سے خمس نہیں ہے اس پر, اس پہ عنوان اس عنوان سے خمس ہے کہ ایک ایسی چیز جو آپ کے پاس ہے اور آپ نے سارا سال استعمال نہیں کی. اگر آپ کے پاس سونا پڑا ہوا ہے سارا سال اس سے استعمال نہیں کرتے تو وہ ایسی چیز میں سے ہے جو آپ کی ضرورت میں نہیں ہے, آپ نے رکھی ہوئی ہے, گویا وہ پرافٹ ہے آپ کا, گویا آپ کی پراپرٹی ہے, وہ اس عنوان سے خمس ہے اس پر. تو اس پہ خمس دیں گے, جی اس پہ خمس دیں گے. جی تو دیں گے تو صحیح نا اللہ کے راستے. جی اللہ کے راستے میں دیں گے. بات تو وہی ہوگی. جی جی. اور ایک اور بات مجھے یاد آ گئی ذہن میں, شیعہ فقہا کیوں جرت نہیں کر رہے کہ وہ پیسے پر زکوٰۃ رکھیں, وہ دیکھ رہے ہیں لوگ خمس بڑی مشکل سے دے رہے ہیں. تو پیسہ بھی تو پیسہ ہے نا. جی پیسہ وہ خمس نہیں دے رہے لوگ تو زکوٰۃ بھی رکھ دیں گے, تو یہ کہیں نہ ہو کہ وہ دونوں ہی نہ دیں. جی وہ کہتے ہیں نا پیسہ بھی تو پیسہ ہے نا, اس کو کیوں ہم نے نظر انداز کرنا ہے. وہ تو پیسہ کو اگر رکھ لو جتنا مرضی, پھر یہ تو نہیں نا جی پیسے ہیرا پھیری نہ ہم کریں کہ پیسہ رکھ لیں کہ پیسے پہ تو زکوٰۃ نہیں یا زیور یہ وہ, تو بس اللہ کے راستے پہ دینا ہے تو ہم نے دینا ہے. جی جی اللہ کے راستے پہ دینا, اور پھر اس سے مال میں بڑھوتی آتی ہے, اس میں مال سے کے حوالے سے حفاظت ملتی ہے, مال کو پڑتی ہے. جی اس میں برکت پڑتی ہے. ہاں جی ہاں جی جزاک اللہ خیر, ماشاءاللہ. کم نہیں ہوتا مال, زیادہ ہوتا ہے. جی جی شکریہ. یہ اور کوئی سوال ہے کسی کا؟ جی جیسے یہ عشر کی آپ نے بات کی کہ یہ پرچم سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن دوسرے مقابل فکر میں ہو رہا ہے, اس کو یعنی کہ یہ سیرت سے اہل تشیع مختلف فکر میں نہیں ہے اور اہل سنت میں ہے, اور یہ اجناس کا 10% جی جی پے کیا جاتا ہے. جی 10واں حصہ جی 10واں حصہ 10واں حصہ. جی 10واں حصہ آپ اس کو 10% نہیں کہیں گے, 10واں حصہ یہ 5واں آتا ہے 20%, یعنی آپ جو ہے آپ کے پاس اگر 100 ہے نا تو آپ نے 10 دینے ہیں اس میں سے, 10واں حصہ بن گیا تقریباً
वो 10% 10% ही होगा। 10% बढ़ गया जी, 10% बढ़ जी गया हाँ जी ठीक। जी जी। ओशर होता है अहले सुन्नत के यहाँ, और वो गंदम पर देते हैं। और ज़ियाउल के ज़माने में ये चला था थोड़ा, उसने जब बैंकों से ज़कात का किया था ना, तो उसके जो थे कारंदे वो जाते थे अपना ज़मींदारों के पास, और वहाँ से गंदम इकट्ठी करते थे। कुछ अर्सा चला है, फिर शायद नहीं चल सका आगे। हाँ जी। और इसी बुनियाद पर कि ज़कात जो है वो हम नहीं होती पैसों पर, और फिर ज़कात में नीयत की ज़रूरत है, इसी बुनियाद पर शिया ने एहतजाज किया था, और फिर ज़ियाउल हक ने मान लिया था, और बैंकों से जो शिया थे उनके पैसे नहीं कटते थे। और उसमें एक जी अक्सर लोग अक्सर बैंकों में लिखवा देते हैं कि वो शिया है। जी जी जी। वो हमारे एक रिश्तेदार कह रहे थे ना, वो एक दफ़ा ज़माने में बड़ा दबाव आया शियों पर कि जो भी शिया होता था वो उसको मारा जाता था, शहीद कर दिया था। लाहौर में बड़े बड़े शहर, हमारे रिश्तेदार थे सुने, वो हमें डराने के लिए कहते थे कि भाई आपकी बारी भी आ रही है। तो इत्तेफाक से उन्होंने बैंक में भी अपना लिखवाया हुआ था ना कि मैं शिया हूँ। तो मैंने कहा नहीं, वो बैंक से चेक करेंगे सिपाही साहबा वाले कि कौन है शिया। जी जवाब भाई। जी 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 के बाद एक छोटा सा ये इसी सिलसिले में जरा मैंने कहा टॉपिक क्योंकि चल रहा है, चंद एक मिनट अगर आप वजाहत फरमा दें। अगर इंसान मतलब ये नियत करता है कि मैं किसी की चलो मदद कर देता हूँ, किसी गरीब की, सादात की, कोई दुकान डाल दी या कोई ऐसा मतलब बड़ी रकम उसको दे दी, तो है कि उसको इंसान इस सेंस में डाल सकता है कि चलो मैंने 2 साल का या 3 साल का दान से खुम्स दे दिया, या थोड़ा उसको मतलब पेमेंट कर दिया और उसको बाद में बंदा बैलेंस में कर ले, इस तरह से उसके बारे में क्या जी। असल में मसला ये है कि कोई इबादत भी वाजिब होने से पहले आप अदा नहीं कर सकते उसको। मसलन अभी जो है वो ज़ोहर का टाइम नहीं हुआ, तो आप एडवांस ज़ोहर की नमाज़ नहीं पढ़ सकते। माली वाजिबात भी इस तरह हैं, लेकिन उसका तरीक़ाकार ये है कि आप किसी गरीब सादात को मदद करते हैं, 1,00,000 2 लाख रुपये से दे देते हैं कर्ज़े के अनुमान से, मैं इसको कर्जा देता हूँ ताकि इसका निज़ाम सही चले, और जब आपकी खुम्स की डेट आती है तो उसमें से फिर नियत करते हैं कि वो मैंने कर्जा इस खुम्स की मद में माफ़ कर दिया उसे। इस तरह आप कर सकते हैं, वरना एडवांस आप खुम्स अदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो वजूब की 2 शर्तें हैं कि जो भी इबादत आप पर वाजिब होती है, चाहे माली इबादत हो चाहे जो है वो जिस्मानी इबादत हो, उसकी वजूब की 2 शर्तें। एक ये है कि आप बालिग हों, दूसरा है कि उसके वाजिब होने का वक्त दाखिल हो जाए। इसी बुनियाद पर हम कहते हैं कि जो फितराना है, जो आप फितराना आप देते हैं रमज़ान के एंड पर चांद के दिखाई देने के बाद, वो रमज़ान के शुरू में आप नहीं दे सकते क्योंकि आप पर वाजिब ही नहीं हुआ, लेकिन इस नीयत से दे सकते हैं कि आपको गरीब को दे दें फितराना कर्जे की नीयत से, और फिर बाद में जो है उससे जो है वो हिसाब कर लें फितराना। लेकिन ज़रूरी भी नहीं है कि आप उसको बताएं कि कर्जे की, वो गरीब बेचारा पहले परेशान है और परेशान हो जाए कि इसने मुझे कर्जा देकर और परेशान कर दिया जी, पहले से गरीब है, उसके पास खाना ही नहीं है, तो मकरूज भी हो गया। ठीक है, बहुत खूब। वो मैं मुझे किसी ने कहा ना कि आप जो है वो चलाएं वो टैक्सी, उबर टैक्सी, तो वो गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि ना चलाएं वो ना, यहाँ पर नॉर्वे की शक में लोग थे कि चलाएं या ना चलाएं। तो मुझे एक आदमी इसरार कर रहा था कि आप मौलाना साहब चलाएं, मेरी गाड़ी ले लें, ये करें वो करें। तो मैंने कहा अभी बेरोजगार हूँ ना, तो नहीं मैं चाहता हूँ बेरोजगार ही रहूँ, मुजरम न बन जाऊँ, साथ 2 काम ना हो जाए।